بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹ ریولوشن آیا 5 اگست کو، شیخ حسینہ بھارت بھاگ گئی جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، اور وہاں انہوں نے پناہ لے رکھی ہے شیخ حسینہ نے. تو اس وقت سے بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں کافی کشیدگی ہے. اور گزشتہ روز جو آپ کہہ لیجئے انٹرم یا کیئر ٹیکر فارن منسٹر ہیں بنگلہ دیش کے، محمد توحید حسین، انہوں نے ایک انٹرویو دیا، بھارت کا ہی ٹی وی چینل ہے NDTV، اور ان کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جی اگر کیونکہ شیخ حسینہ کے خلاف کیسز بہت اب فائل ہو رہے ہیں. دوستو 2 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. پہلی ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ بھارت نے بنگلہ دیش کی پنشمنٹ شروع کر دی ہے. دیکھیں بہت سارے طریقے ہوتے ہیں when states want to coerce or wants to use coercion as a tool to punish other countries. اسلام آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کا احتجاج 8ویں روز بھی جاری ہے. حکومت کو مذاکرات کے لیے دیا گیا وقت ختم ہو گیا. خبر دیں گے آپ کو، پشاور میں تحریک انصاف کے MP فضل الہی نے مشتعل مظاہرین کے ہمراہ پیسکو گریڈ پر دھاوا بول دیا. ترجمان پیسکو کے مطابق فضل الہی سینکڑوں مظاہرین کے ہمراہ رحمان بابا گریڈ اسٹیشن میں داخل ہو گئے اور اپنے حلقے کے 4 فیڈرز زبردستی آن کرا لیے. بنگلہ دیش میں، اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر ان کو بنگلہ دیش کی ہوم منسٹری اور لاء منسٹری نے کہا تو پھر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ وہ بھارت کو اپروچ کریں اور ان سے کہیں کہ شیخ حسینہ کو جی ایکسٹریڈائٹ کریں بنگلہ دیش، ہمیں واپس کیجیے تاکہ ہمیں بھی مقدمات چلائیں. تو اگر یہ ہوا تو انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ بھارت کے لیے ایک امبیرسنگ سچویشن تو کریٹ ہوگی، کیونکہ بھارت جو لگتا یہی ہے کہ وہ شیخ حسینہ کو، کیونکہ اور کوئی ملک فی الحال لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کوششیں تو بہت کر رہے ہیں، جس طرح میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا ہے، گریس کو بھی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، سائپرس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اور UK کے لیے. تو بھارت بھی بہت کوششیں کر رہا ہے، لیکن ابھی تک ان ممالک نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا. وہ بھی شاید نہیں چاہتے ہوں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید سائپرس یا فن لینڈ فار دیٹ میٹر شاید ایکسیپٹ کر ہی لیں شیخ حسینہ کو کچھ عرصے کے لیے، جب تک یہ معاملات ٹھنڈے نہیں ہو جاتے. توحید حسین صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو انٹرم گورنمنٹ کے چیف ہیں، چیف ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر محمد یونس، وہ بہت ناراض ہیں کہ بھارت سے ایسی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جو کسی طور بھی ہیلپ فل نہیں ہیں کہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو آگے لے کر جایا جائے. تو انہوں نے پھر جو ہے توحید حسین صاحب نے جو بھارت کے ہائی کمشنر ہیں ڈھاکہ میں، ان کو طلب کیا اور ان سے بھی ناراضی کا اظہار کیا کہ جس قسم کی اسٹیٹمنٹس بھارت سے آ رہی ہیں وہ نامناسب ہیں اور یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے. بھارت کا میڈیا تو اگر آپ دیکھیے تو مسلسل زہر اگل ہی رہا ہے بنگلہ دیش کے خلاف. چلیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا تو آزاد ہے، بھارت کی حکومت کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ جو باتیں کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر جو میں چینلز دیکھتا ہوں یا بھارت کے اخبار پڑھتا ہوں تو لگتا یہی ہے کہ بڑے میتھوڈیکلی بھارت جو ہے وہ بنگلہ دیش کے خلاف ایک مہم اس نے چلا رکھی ہے تاکہ بنگلہ دیش سے پریشر بلڈ ہو. حالانکہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، یہ بوم بیک فائر بھی کر سکتا ہے، تو جو کہ کر بھی رہا ہے میرے خیال میں کسی حد تک. تو بھارت کی حکومت کو تھوڑا سا جو ہے محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. اچھا، یہ جو بھارت کے لیے صورتحال اور بھی گھمبیر ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک تو بنگلہ دیش کی نئی حکومت نے انٹرم سیٹ اپ نے جو شیخ حسینہ ان کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی کینسل کر دیا ہے، اور کچھ اور جو ان کے ساتھی تھے اور ان کی فیملیز بھی جن کے پاس ہے، اسپاؤزز جن کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹس ہیں، وہ سارے کینسل کر دیے ہیں. تو اب شیخ حسینہ کے لیے ٹریول کرنا بھی مشکل ہو گیا. یہ تو پھر بھارت ان کو اپنا پاسپورٹ کو ایشو کرے. آئی ڈو ناٹ نو ہاؤ ول دس ہیپن، بٹ اسٹل اٹس اے پرابلم. اور اگر یہ پھر دوسری جانب ایک پٹیشن بھی فائل کی گئی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل کورٹ جو کہ دا ہیگ میں ہے، دا نیدرلینڈز میں. تو وہاں پہ ICC میں ایک پٹیشن بھی
فائل کی گئی ہے شیخ حسینہ اور 24 اور جو ان کے ساتھ منسٹرز تھے یا جو بھی ان کے رائٹ ہینڈ لوگ تھے ان کے خلاف. اور اس پٹیشن میں یہی کہنا ہے کہ شیخ حسینہ نے بہت زبردست طریقے سے اور بڑے ظلم کیے ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ہیں، تو ان کے خلاف بھی مقدمہ بنتا ہے. اور بتاتا چلوں کہ ICC جو ہے وہ افراد کے خلاف، وہ اسٹیٹ کے خلاف مقدمات نہیں چلاتی، بلکہ افراد کے خلاف مقدمات چلاتی ہے. جس طرح ہم نے دیکھا یوگوسلاویہ یا جو ٹوٹا تو اس کے بعد پھر سربیا کے جو لیڈر تھے ان کے خلاف بھی چلا، اور بھی بہت سی جو ہیں ابھی آج کل وارنٹس ایشو بھی ہوئے ہیں، صدر پوٹن کے خلاف بھی وارنٹس ایشو ہوئے ہیں ICC کے. اور اب وہ یہ بھی ایک پروپوزل تو ہے ICC کے پروسیکیوٹر کی جانب سے کہ جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں بن نتنیاہو اور ڈیفنس منسٹر گیلنٹ، ان کے خلاف بھی ICC وارنٹس ایشو کرے، کرمنل وارنٹس. تو یہ شیخ حسینہ کے خلاف بھی ایشو ہو سکتے ہیں وارنٹ. اب بنگلہ دیش کے ساتھ بڑے گڈی اچھے تعلقات تھے ایز فار ایز حسینہ واجد وہاں پہ تھی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کے خلاف ایک کو ہو جاتا ہے، اور اس کو میں ایک نئی سسٹم آ جاتا ہے، نئے لوگ آ جاتے ہیں. بھارت کیا کرتا ہے کہ انڈیا بنگلہ دیش ایک فرینڈشپ ڈیزل پائپ لائن ہے، اس کی جو ایکسپینشن ہے وہ روک دیتا ہے، کہتا ہے جی پولیٹیکل ٹرموائل ہے. یہ پہلا جھٹکا لگا، ٹھیک ہے جی. اب جب نریندر مودی، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول، انڈین امبیسڈر ان ڈھاکہ ڈاکٹر جے شنکر اور فارن آفس نے یہ جو سارے لوک ایسٹ پالیسی والا ہے، جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے سب سے پہلے اس کو استعمال کیا. اب ڈیزل کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے، اس سے بنگلہ دیش کی اکانومی بہتر ہوتی ہے. یہ آئی تھنک یہ ایک سلگری ایک علاقہ ہے ویسٹ بنگال سے، وہاں سے نکلتا ہے ایک آئل ڈیپو سے، اور یہ بنگلہ دیش جاتا ہے. اب بہت سارے لوگ بنگلہ دیش کے اندر ان کو ایک میسجنگ کی گئی ہے، سمپل سی بات ہے بھائی، ہاں جی یہ ہے آپ کی، اب آپ کو ہم نے بتانا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سو ایک طرف ہم نے دیکھا کہ ابھی تو بہت کچھ ہے، دیر از اے لاٹ مور، ٹھیک ہے جی. یہ جو انڈیا بنگلہ دیش فرینڈشپ پائپ لائن تھی جو کہ ڈیزل لے کے جاتی تھی، وہ کہتے ہیں جی حالات آپ کے خراب ہو گئے ہیں، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تھوڑا مشکل ہوگا، اب ہم ویسے نہیں کریں گے. اور پیچھے لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو نریندر مودی اینڈ بائیڈن صاحب کی ملاقات، فون ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی، اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہوئی تھی؟ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی تھی کہ انڈیا نے کہا کہ ہم نے بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کی، جبکہ جو امریکن ریڈ آؤٹ آیا تھا اس میں یہ بات نہیں تھی کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے بات ہوئی. ٹھیک ہے جی. اٹ مینس کہ جو انڈیا کے کنسرن تھے وہ انہوں نے ڈسکس کیے، اور جو ان کے کنسرن تھے وہ کرنا چاہتے تھے، وہ انڈیا کی مدد چاہتے تھے، یوکرین میں ہماری ہیلپ کرو نریندر مودی کی. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر تو دوول صاحب اور جے شنکر صاحب کی موومنٹ شروع ہو گئی یوکرین رشیا میں، ٹھیک ہے، تو پاسبلٹی ہے، اٹ مینس کہ ٹاکس ہوں گی. اور اگر انڈینز یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹریپ کیا جائے گا، دیکھیں یاد رکھیں سم ٹائمز یو آر آسکڈ ٹو ڈو سم تھنگ بٹ ان فیکٹ دا پارٹیز ڈونٹ وانٹ دیٹ ٹو ہیپن فرام یو. ٹھیک ہے جی، آپ کو ممالک چاہتے نہیں ہیں کہ آپ وہ کریں، لیکن آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں. اور اس سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے مطلب یہ ہوتا ہے آپ کو تھوڑا گندا کرنا.